السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کی جمع و ترتیب، اس کی تعلیم و تعلم اور تفسیر و بیان کا کام حضور علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے تقریباً 13 صحابہ کو وحی لکھنے کے لیے مقرر کر دیا تھا، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، امیر معاویہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ ان صحابہ کو حکم فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اکثر صحابہ اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے، اپنی اہل و عیال کو سناتے۔ جب بھی چند صحابہ ایک جگہ جمع ہوتے تو ایک دوسرے کو سناتے، اسی انداز اور ترتیب سے پڑھتے جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہوتی۔ یہ قرآنی آیات اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر لکھی جاتی تھیں اور مختلف لوگوں کے پاس محفوظ رہتی تھیں، لیکن ترتیب کا دار و مدار حفاظ پر تھا، اور حفاظ اس قدر کثرت سے تھے کہ ترتیب میں کسی قسم کی غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسے آج کل کی اگر چند حافظ جمع ہو کر قرآن کریم کا نسخہ تیار کریں تو اس میں کسی قسم کی کمی و زیادتی کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اس کا مطلب و مفہوم بھی بیان فرما دیتے تھے۔ مثلا جب نماز کا حکم آیا تو طریقہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ جب وضو کا حکم آیا تو طریقہ وضو حضور علیہ السلام نے سکھایا۔ جب تیمم کی اجازت ملی تو طریقہ تیمم آپ نے سکھایا۔ غرض کی پورے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی وضاحت خود نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ آپ کا ہر ارشاد اور ہر عمل تفسیر قرآن ہی ہوا کرتا تھا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہی قرآن کی تعلیم تھی، اور اس کے لیے آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہی جامعہ قائم فرما دیا تھا، جس کو ہم جامعۃ الصفا یا صفا یونیورسٹی کہتے ہیں۔ غرض کی یہ عام بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی جمع و ترتیب، اس کے حفظ و تعلیم پر پوری توجہ فرمائی، اور صحابہ نے پوری جذبہ و شوق اور ذوق کے ساتھ اس کام کو کیا۔ صفا یونیورسٹی کے طلبہ کا حال اور حدیث سیکھنے کے شوق اور اس کی مصروفیت کے سبب انہیں معاش حاصل کرنے کا خیال تک نہ آتا تھا۔ بہرحال قرآن کریم کے جامع اول، معلم اول، مفسر اول خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور آپ کی ترتیب قرآن لوح محفوظ کی ترتیب کے عین مطابق ہے، اور آپ کی تفسیر قرآن مرضی الہی کے عین مطابق ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ رسول تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، اس کا بولنا نہیں ہے مگر وحی کے مطابق جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ نبی کی کسی بات پر شک و شبہ نہ کرنا، کیونکہ ان کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ بتاتے ہیں خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ سکھاتے ہیں خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کو خدا نے اس لیے مبعوث نہ فرمایا کہ بس وہ خدا کا کلام پڑھ کر سنا دے اور پھر امت کا اس سے تعلق ہی نہ رہے، بلکہ ان کو خدا نے اپنی کتاب کا معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ خدا چاہتا تو دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی کتاب میں بیان فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ امت ہمیشہ نبی کی محتاج رہے۔ غرض کی اس میں شک نہیں کہ قرآن کی حقیقی تفسیر وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے خود کر دی، نیز قرآن کی جمع و ترتیب کا دور اول وہی ہے جو نزول قرآن کا دور تھا۔ 23 سال کے اس دور میں جس قدر کام ہوا
اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ بقیہ کام کی تکمیل ان حضرات نے کی جن کے طریقے کو اپنانے کا حکم خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ ان کا طریقہ آپ کے طریقے سے علیحدہ یا مختلف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ پس حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دوسری خدمات کی طرح خدمت قرآن کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام دینے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ کام اگرچہ بہت دشوار تھا، لیکن میں نے بڑی محنت و جانفشانی سے اس کو انجام دیا، اور صحابہ کرام کے پاس کھجور کے پتوں، پتھروں اور ہڈیوں پر لکھی ہوئی آیات قرآنی کو جمع کر لیا، اور حافظوں کی مدد سے ان کو ایسی ترتیب کے مطابق مرتب کیا جس ترتیب سے حافظوں نے ان کو حضور علیہ السلام سے یاد کیا تھا۔ میں نے یہ صحیفہ تیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جو آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر شہادت کے وقت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدمت قرآن کا سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چونکہ اسلامی فتوحات کا دور رہا، اس لیے وہ اپنی بے حد مصروفیات کے باعث قرآن کریم پر مزید کوئی کام نہ کر سکے، نیز وہ اس کام سے مطمئن تھے جو ان سے پہلے حضرت ابو بکر کر گئے تھے، لہٰذا آپ اسی قرآن کریم کی نقول ان ممالک میں بھیجتے رہے جو آپ کے زمانے میں فتح ہوتے تھے۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت قرآن اور اس میں کمی و زیادتی کے امکان کو ختم کر دینے پر توجہ دی۔ آپ نے بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ کام کیا، اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث کو مقرر فرمایا۔ گویا آپ نے باقاعدہ محکمہ اشاعت و حفاظت قرآن قائم کر دیا، اور قرآن کریم کی متعدد نقلیں کرا کر ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا، اور حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس ہڈیوں، پتھروں وغیرہ پر قرآن لکھا ہوا ہے وہ اس کی تلاوت نہ کریں، بلکہ اسی قرآن کو استعمال کیا کریں جو حکومت کی طرف سے جاری ہو چکا ہے، تاکہ قرآن کی ترتیب اور اس کے طریقے تلاوت میں کوئی فرق نہ پیدا ہونے پائے۔ خدا اپنی رحمت نازل کرے ان صحابہ کرام پر کہ ان کی محنت و کاوش ہی سے آج بحمد اللہ ہمارے پاس اصل کلام الہی موجود ہے۔ قرآن کی حفاظت ہر دور میں مسلمانوں نے کی ہے، آج تک یہ اپنی اصل حالت میں ہے، اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی زیادتی کا امکان نہیں، کیونکہ اصل محافظ قرآن تو خود خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بس ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی لائی ہوئی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ذہن بھی زندہ، وہ خود بھی زندہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔